Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، اگر آپ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے ان 3-4 غلطیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کریم کے پڑھ لینے کے باوجود بھی کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ ہم تو اس خوشی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے 10 بار قرآن کریم کی تکمیل کر لی ہے، ہم نے 1 بار قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے، مگر حقیقت میں اس طرح سے ہمیں کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا، بلکہ الٹا ان غلطیوں کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں۔ اس زمرے میں اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ایسے قرآن کریم پڑھنے والوں پر قرآن پاک لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ بڑے دھیان سے ان باتوں کو سنیے، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی مکمل نہیں ہو پاتی، یعنی کہ حروف کو چبا چبا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح سے قرآن پاک کے پڑھنے پر کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو حروف پڑھنے اور سننے میں بالکل واضح ادا ہو رہے ہوں، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اور خوبصورت لہجے میں پڑھو۔ اب جب آپ حروف کو ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، چبا چبا کر پڑھیں گے، تو اس طرح سے پھر قرآن کریم کا معنی و مفہوم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح سے پھر آپ بجائے ثواب کے الٹا نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب پہلی اصلاح تو یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سپیڈ سے نہیں کرنی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نیوز پیپر پڑھ رہے ہوں، یعنی کہ قرآن کریم کو کھول تو رکھا ہے مگر منہ بند کر کے اس کے صفحات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں، بس ان کی نگاہیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے حروف پر پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ تلاوت کیوں نہیں کر رہے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، یاد رکھیے، یہ پڑھنا نہیں ہے، پڑھنا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی آواز اتنی ضرور ہو کہ آپ خود یہ سنیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اگر آپ زبان کو حرکت دے کر نہیں پڑھیں گے، ایسے ہی منہ بند کر کے قرآن کریم کو دیکھتے رہیں گے، تو پھر اس طرح سے قرآن کریم کے چھونے اور دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، مگر منہ بند کر کے دل میں پڑھنے پر پڑھنے کے اعتبار سے کچھ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حوالے سے بھی خیال رکھنا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کر منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ اپنی زبان کو حرکت دے کر قرآن کریم کے حروف کو ادا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کریم کو اس طرز پر گنگنا کر پڑھتے ہیں کہ غور کرنے پر کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس لیے قرآن کریم کو خوبصورت اور احسن انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سامعین مکرم، یہ 3-4 غلطیاں ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر کے قرآن پڑھیں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں، اور پھر حروف کے ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بھی حاصل ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔